اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اس آیت کریمہ میں بلکہ اس پوری آیت میں اللہ نے صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی شان اور ان کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ ابتدا میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں صحابہ وہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو اس کے ساتھ ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں حضور کے جو شاگرد ہیں، حضور کے جو تربیت یافتہ ہے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہے، کفار کے مقابلے میں وہ بڑے سخت ہے، لیکن آپس میں وہ کیسے ہیں؟ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہے، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم کے معاملات کرنے والے ہیں، لیکن کفر اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ یہ اوصاف ہم جب سن رہے ہیں نا تو ہمیں ذرا اپنی حالتوں کا بھی ذرا جائزہ لینا چاہیے کہ آج کا مسلمان وہ کافر کے مقابلے میں سخت ہے یا نہیں، اور آج کے جو ہم مسلمان ہیں تو ہم آپس میں ہمارا ایک مسلم کا دوسرے مسلم کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اور تیسری صفت فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ جب ان کو دیکھیں گے نا تو رکوع اور سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں دیکھیں گے، یعنی اکثر و بیشتر آپ جب صحابہ کرام کو دیکھیں گے نا تو وہ یا رکوع کر رہے ہوں گے یا سجدے کر رہے ہوں گے، نماز میں مشغول ہوں گے۔ اور چوتھی صفت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ بھئی اللہ راضی ہو جائے۔ ان کی زندگی کا محور، ان کی زندگی کا مقصد وہ کیا ہے کہ بھئی اللہ راضی ہو جائے۔ اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ان کے جہاد میں جانے کا، نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، تمام اعمال کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، یعنی ان کے اعمال خالص ہے، 100% خالص ہے، ان کے اعمال میں کسی اور چیز کی نیت ہی نہیں ہوتی، نیت ہی یہی ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اور آج جب ہم اپنے حالات دیکھیں، امت مسلمہ کے حالات اگر ہم دیکھیں نا تو
اولاً تو مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں سخت ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ مسلمان کے مقابلے میں کفار کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ماضی قریب میں جو جنگ ہوئی اور کفر کے خلاف، یعنی نیٹو فورسز کے خلاف جو جنگ ہوئی، تو مسلمان کہاں کھڑے تھے؟ انہی کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف تھے، جبکہ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ، فرمایا کہ واللہ لا تؤمنوا، واللہ لا تؤمنوا، واللہ لا تؤمنوا، اللہ کی قسم تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتے ہو، اللہ کی قسم تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے ہو، اللہ کی قسم تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے ہو، حتیٰ تحابوا، جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کرے گا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر خود ہی حضور نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ جب تم اس کو اپنا لو تو آپس میں محبتیں بڑھ جائے؟ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول ضرور ایسا نسخہ ارشاد فرمائے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، جس قدر آپس میں سلام زیادہ عام ہوگا اسی قدر محبتیں بڑھے گی۔ آج جب ہم گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں نا تو سلام نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے نبی کی صفت کیا تھی؟ حضور نے حضرت انس فرماتے مر بغلمان فسلم علیہم، حضور جب بچوں کے اوپر بھی گزرتے تھے نا ان کو بھی سلام کیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی آپ سلام کیا کرتے تھے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ پھر گھروں میں جب لڑائیاں ہو جاتی ہے نا پھر آتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ یہی ہے نا، جو حضور کا دین ہے اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر لانے کی آج ضرورت ہے کہ کفر کے مقابلے میں سخت ہو اور آپس میں رحم دل ہو۔ اور تیسری صفت فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ جب ان کو دیکھیں گے یا رکوع کی حالت میں نظر آ رہے ہوں گے یا سجدے میں، یعنی وہ نمازی کی حالت میں ہوں گے۔ اور چوتھی صفت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر یہ مقصد ابھی تک میں اور آپ حاصل نہیں کر چکے، صحابہ تو حاصل کر گئے، ان کے ساتھ تو لکھ دیا گیا قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اگر ہم ابھی تک اللہ کو راضی نہ کر چکے ہو، ہمیں اپنی زندگی کو اثرینو ایک ترتیب دینا ہوگا، اور اگر راضی کر چکے ہیں، ہم اپنے اعمال سے مطمئن ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے کہ یار ہر بندہ اپنے دل کی حالت کو جانتا ہے، اپنے اعمال کو جانتا ہے، میں اپنی حالت کو جانتا ہوں، آپ اپنی حالت کو جانتے ہیں، اگر ابھی تک ہم اللہ کو راضی نہ کر چکے ہو تو میرے عزیزوں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو صفات ہیں نا صحابہ کرام کے، یہ صرف یہ نہیں، فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس قدر وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس قدر رکوع اور سجدے اور نمازیں پڑھتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو سجدوں کے آثار ہیں نا ان کے چہروں میں نمایاں نظر آنے لگ جاتے ہیں، سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں نظر آنے لگ جاتے ہیں۔
یہ نہیں کہ ان کے ماتھے کے اوپر کوئی وہ داغ بن جاتا ہے، یہ مطلب اس آیت کا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کیسے بن جاتا ہے، اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے نا کہ یہاں پر یہ نہیں مراد ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے، نہ کسی مفسر نے لکھا ہے، بلکہ اس کا معنی کیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو نماز پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو دن میں اللہ رب العزت اس کے چہرے کے حسن کو بڑھا دیتا ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے جو آثار نمایاں ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے چہرے کیا ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، رنگ سفید نہیں ہوتا، رنگ کے اعتبار سے بالکل رنگ کالا ہوتا ہے ان کا، لیکن دینداری کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر ایک خاص رونق ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو اوصاف، یہ جتنے بھی ہیں، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کرام کے یہ صفات تورات میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ گویا کہ صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں تو ان کی حالت یہ بیان کی گئی ہے، تورات میں تو یہ حالتیں بیان کی گئی جو میں نے بیان کر دیا، اور انجیل میں کیا ہے، انجیل میں بھی صحابہ کا تذکرہ ہے، اور وہ کیا ہے، فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں یہ حالت بیان کی گئی ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ انجیل میں حالت یہ ہے، صحابہ اکرام کی انجیل میں یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ جیسے کہ کھیتی ہو، اور کھیتی کے اندر آپ نے وہ بیج اگایا، تو بیج جب اگ جاتا ہے تو شروع کے اندر وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی شاخیں نکل جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ ایک پودا بن جاتا ہے، ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح شروع میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ایک ابو بکر صدیق بنا، تو پہلے حالت کیا تھی، کمزور، اس کے بعد پھر بڑھتے گئے، پھر تقریباً 100 کے قریب افراد مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، اس پر تو تمام مورخین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام بن گئے تھے، 1 لاکھ سے زیادہ۔ اللہ نے پہلی طاقت کو کمزور رکھا، پھر قوت بڑھائی، اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر ان کو دیکھے نا تو ان کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو جائے، کافروں کے غیظ و غضب میں کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ، وہ ان کے سامنے کسی نے صحابہ اکرام کی تنقیص بیان کی۔ آج بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں نا کہ جن کی زبانیں وہ کھلتی ہے تو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے اگر ہدایت کے قابل ہو۔ تو امام مالک کے سامنے کسی نے صحابہ اکرام پر کی تنقید بیان کی تو امام مالک نے پتہ کیا کہا، فرمایا کہ جو آدمی صحابہ اکرام پر تنقید کرتا ہے نا، وہ اس آیت کا مصداق ہے کہ لیغیظ بہم الکفار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بڑے دردمندانہ انداز سے بیان کیا،
فرمایا کہ اللہ 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 فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ لوگو اللہ کے لیے میرے صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، خبردار میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ اس لیے کرے گا کہ یہ حضور کے صحابہ ہے، مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کریں گے۔ بالفاظ دیگر جن کی دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں، حقیقت میں ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھیں گے حقیقت میں وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھیں گے۔ یعنی کیا معنی؟ جن کے دلوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں وہ بغض ہو تو حقیقت یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں بغض ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں حضور کی محبت ہو اور صحابہ اکرام کا وہ بغض ان کے سینے میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، فرمایا جو میرے صحابہ اکرام کو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ حقیقت میں اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، اور وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے منہم مغفرۃ، اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ تمام صحابہ اکرام جنتی ہے، تمام صحابہ۔ کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور اگر آج کوئی اٹھتا ہے اور وہ صحابہ اکرام کی وہ کچھ باتیں اس انداز سے کرتا ہے کہ یار فلاں صحابی سے فلاں موقع پر غلطی ہو گئی تھی، فلاں جگہ پر فلاں صحابہ نے غلطی کی تھی، اور وہ کتابیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے یہ بھی بڑا وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ جی وہ فلاں کتاب کا حوالہ دیا، ابن اسیر کا حوالہ دیا، فلاں تاریخ کی کتاب کا حوالہ دیا، فلاں تاریخ کی کتاب کا حوالہ دیا۔ اللہ کے بندو، تاریخ کی کتابیں کوئی ساری کی ساری صحیح توڑی ہے؟ اگر کوئی آدمی تاریخ کو نہیں مانتا ہے، مثلا میں نہیں مانتا ہوں تاریخ کی کتاب نہیں مانتا ہوں ایسا نہیں کہ نہیں مانتا ہوں، لیکن فرض کر لو کہ میں کہہ دوں کہ میں نہیں مانتا ہوں تو میں پھر بھی مسلمان ہوں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تاریخ کی کتابیں عام انسانوں نے لکھی ہے، یہ کسی نے پاکستان کی تاریخ لکھ دی، کسی نے کسی اور چیز کی تاریخ لکھ دی، اگر کوئی نہیں مانتا ہے نہ مانے۔ صحابہ اکرام کو اگر دیکھنا ہے تو تاریخ کے اوراق میں دیکھنے کے بجائے قرآن کے اوراق میں دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں۔ تاریخ کو چھوڑ دیں ہم کہ تاریخ میں کیا ہے، بلکہ صحابہ کو ہم نے دیکھنا ہے تو ہم قرآن کے اوراق میں دیکھیں، قرآن میں اللہ نے کیا کہا۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، میرے نبی کے تمام صحابہ پکے ایماندار ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وزینہ فی قلوبکم، صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون، میرے نبی کے تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا لہم مغفرۃ، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا کوئی یہ کہے
کہ صحابہ سے فلاں غلطی ہو گئی تھی، اللہ فرماتے لہم مغفرۃ، غلطیاں میرے نبی کے صحابہ سے بعد میں ہوگی اور بخشش اور مغفرت کا اعلان میں اللہ پہلے کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات، اعد لہم جنات۔ ہم جتنے بھی اہل ایمان ہیں ہم جنت کی تلاش میں ہیں کہ یار جنت مل جائے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں اعد لہم جنات، ہمیں جنت کی تلاش ہے اور جنت کو صحابہ اکرام کی تلاش ہے۔ اعد لہم جنات، اللہ نے تو ان کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھ دیا ہے، اور جنت کی تمنا ہے کہ ہائے کاش کہ کب میرے اندر صحابہ اکرام آئیں گے۔ یہ ہے صحابہ۔ تو فرمایا وعملوا الصالحات منهم مغفرہ، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر اور ثواب اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما۔ وصلی اللہ علی النبی۔